أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ غدونا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من منی الی عرفات من الملبی ومن المکبر. اور دوسری روایت میں انہی سے ہے کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی غدات عرفہ فمن المکبر ومن المحلل فاما نحن فنکبر. 9 ذو الحج حج کا دوسرا دن ہے اور اسی دن وقوف عرفات بھی ہوگا، لہذا 9 کی فجر کی نماز مینا میں ذرا اپنے روٹین کے مطابق پڑھیں گے، ہلکی سفیدی کے اندر، اور نمازوں کے بعد تکبیر تشریق بھی کہیں گے، اس لیے کہ ایام تشریق شروع ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو تکبیر تشریق بھی کہیں گے، اور تکبیر تشریق کا وقت 9 ذو الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد شروع ہوگا اور 13 ذو الحج کی عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد بند کرنا ہے. تو جب سورج نکل جائے تو اب عرفات کی طرف چلنا ہے، اور رستے میں تلبیہ ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، جو بھی ذکر اذکار ہیں وہ کہتا چلا جائے. چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایات ہم نے آپ کے سامنے امام مسلم سے نقل کی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا سے عرفات گئے. راستہ میں کچھ لوگ تلبیہ کہہ رہے تھے، کچھ تکبیر کہہ رہے تھے، کچھ تحلیل کہہ رہے تھے. کہتے ہیں جہاں تک ہماری بات ہے تو ہم تو خود تکبیر کہہ رہے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہاں تک کہ عرفات کے میدان میں پہنچا. تو عرفات کے میدان میں جہاں اللہ سہولت دے وہاں پر اپنا قیام رکھیں، اور اگر انتظامی طور پر سرکاری سکیم میں ہیں تو جو معلم نے جگہ متعین کی ہے مکتب، وہاں پر ٹھہریں، بس رستہ میں نہ ٹھہریں، نہ لوگوں سے ہٹ کر دور رہیں بلکہ مجمع میں رہیں. امام حاکم رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کب جب حین وقفہ بعرفہ هذا الموقف وكل عرفہ موقف وارفعوا عن بطن عرنا، کہ آپ نے فرمایا کہ عرفات سارا کا سارا وقوف کی جگہ ہے، یہاں پر وقوف کیا جا سکتا ہے سوائے عرفات کے ایک حصہ کے جس کو وادی عرنا، بطن عرنا کہا، اس سے ہٹ جاؤ کیونکہ وہ وقوف کی جگہ نہیں ہے. تو لہذا بطن عرنا کی وادی جو ہے وہ عرفات کی مسجد نمرہ کی مغربی دیوار کی جانب ہے، اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اس میں وقوف نہیں کرنا، باقی سارے کے سارے عرفات کے میدان میں وقوف کرنا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے بورڈ لگائے ہوئے ہیں پیلے رنگ کے کہ بدایت العرفات، کہ یہ عرفات کی باؤنڈری ہے. عرفات کے میدان میں ہی جبل رحمت بھی ہے جو ایک پہاڑ ہے،
اس کے قریب وقوف کرنا زیادہ افضل ہے۔ تاہم جبل رحمت کے اوپر چڑھ کر وقوف کیا جائے تو وقوف تو ہو جائے گا، لیکن لوگ چونکہ اس کو باعث اجر و فضیلت سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ اس پر چڑھنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، اس لیے اس پر چڑھنے سے پرہیز کریں۔ اس کے قریب، اس کے پاس، عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے پاس وقوف کرنا، ٹھہرنا، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب زوال کا ٹائم ہو جائے اور زوال کے بعد امام صاحب جو مسجد نمرہ میں امام حج ہوں گے ممبر پر بیٹھ جائیں اور مؤذن اذان کہہ دے، تو اس کے بعد امام جمعہ کی طرح 2 خطبے دیں گے جس میں احکامات حج بیان کریں گے۔ یہ وہ لوگ سنیں گے جو مسجد نمرہ میں موجود ہیں۔ اگر کوئی مسجد نمرہ چلا جائے اور اپنے اندر ہمت پاتا ہے تو اچھی بات، ورنہ یہ خطبات سننا سنت ہے۔ آپ لوگ اپنے مکتب میں رہیں جہاں پر سہولت ہے، اور وہاں پر خیموں میں گرمی کا موسم ہے، سہولت ہے، لیکن اگر کوئی مسجد نمرہ جا سکتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ امام حج خطبہ سے فارغ ہو کر ممبر سے اتر آئیں گے تو مؤذن اقامت کہے گا، اور امام حج کے امام ظہر کی نماز پہلے پڑھائیں گے، پھر سنتیں پڑھے بغیر ہی مؤذن دوسری مرتبہ پھر اقامت کہے گا، اور عصر کی نماز پڑھ لی جائے گی، امام عصر کی نماز پڑھائیں گے۔ عصر کی نماز کے بعد بھی سنتیں اور نفل نہیں پڑھی جائیں گی، ہاں ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کہی جائے گی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 2 نمازوں کو، ظہر اور عصر کو، اس طریقے سے جمع کرنا کہ عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں ہی پڑھا جائے، یہ اس جمع کرنے کی ترتیب صرف اس وقت ہے جب امام حج کے ساتھ باجماعت نماز مسجد نمرہ کی پڑھ رہا ہوں، اور اگر کوئی شخص اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، امام حج کے ساتھ نہیں، چھوٹی جماعت کرا رہے ہیں، یا اپنی پڑھ رہے ہیں، تنہا پڑھ رہے ہیں، تو پھر اپنی علیحدہ جماعت کرائیں، تو اس وقت 2 نمازوں کو اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے۔ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے، اور عرفات کے میدان میں ہی چاہے عصر کو عصر کے وقت میں پڑھنا ہے۔ اب ظہر کی نماز کے بعد وقوف عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے، وہ عرفات کے میدان میں ہوگا، یہ ادا ہوگا ظہر کی نماز کے بعد۔ تو 9 ذوالحجہ کے زوال سے لے کر 10 ذوالحجہ کی فجر کی طلوع ہونے تک یہ اس کا وقت ہے وقوف عرفات کا۔ اگر 9 ذوالحجہ کی زوال کے بعد سے لے کر 10 ذوالحجہ کی فجر کے طلوع ہونے تک کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی عرفات کے میدان سے گزر گیا، چاہے کسی طرح سے ہو، نیت ہو یا نہ ہو، عرفات کا علم ہو یا نہ ہو، احرام کی حالت میں، تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی کم قسمت اس پورے وقت میں، یعنی 9 ذوالحجہ کی زوال کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک، 10 ذوالحجہ کی فجر کی نماز تک ایک لمحے کے لیے بھی عرفات کے میدان میں داخل نہیں ہوا، تو اس کم قسمت کو وقوف نہیں ملا، اس سے اس کا حج نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کیف الحج، فقال الحج عرفہ، من جاء عرفہ قبل صلاة الفجر من لیلۃ جمع فقد تم حجہ، کہ جو آدمی، یعنی حج کا اصل رکن تو عرفات ہے، عرفات میں وقوف، تو جو کوئی شخص مزدلفہ کی رات میں، یعنی 10 ذوالحجہ کی صبح
وہ فجر کی نماز کے وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے عرفہ کے میدان میں پہنچ گیا تو اس کا حج پورا ہو گیا۔ امام ترمذی نے حضرت عروہ ابن مضرس سے نقل کیا ہے کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمزدلفہ حین خرج الی الصلاۃ، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مزدلفہ میں اس وقت پہنچا جب آپ فجر کی نماز کے لیے نکلے، اور میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جبل طے سے آیا ہوں اور میں نے اپنی سواری کو بھی عاجز کر دیا اور اپنے آپ کو بھی تھکا دیا، واللہ ما ترکت من جبل الا وقفت علیہ فہل لی من حج، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع فقد وقف بعرفہ قبل ذلك لیلا او نہارا فقد تم حجہ وقضى تفثہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہمارے ساتھ اس نماز میں حاضر ہوا اور اس نے ہمارے ساتھ کوچ کرنے تک وقوف کیا اور اس سے پہلے دن میں یا رات میں عرفات میں وقوف کر چکا تو اس کا حج پورا ہو گیا اور اس نے اپنا میل کچیل دور کر لیا۔ تو 10 ذو الحج کو جو ہے اس طریقے سے وقوف عرفات کرنا یہ لازم ہے، یہ حج کا رکن ہے، اور وقوف عرفات یہ تو حج کا رکن اعظم ہے۔ بہرحال اس انداز سے عرفات کے میدان میں وقت گزارنا ہے کہ عرفات کے میدان میں دعائیں کر رہے ہوں، ذکر اذکار کر رہے ہوں، کثرت سے تلبیہ پڑھنا ہے، تلبیہ کہنے کے بعد یہ کلمات بھی کہے انما الخیر خیر الآخرہ، اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، چوتھا کلمہ اس کا بھی اہتمام ہو۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی نے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا کہ کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وفی روایت خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وما قلت انا والنبیون من قبلی، آپ نے فرمایا، اور عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ عرفات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر دعا یہی ہوتی تھی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے جو میں نے بھی کی اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے سب نے کی۔ اور یہاں تک کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی اور امام ابن خزیمہ نے نقل کیا ہے اکثر ما دعا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشیۃ عرفہ فی الموقف اللہم لک الحمد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام مقام وقوف میں یہ دعا پڑھی اور کثرت سے اللہم لک الحمد پڑھا۔ بہرحال اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، اللہم اہدنی بالہدی ونقنی بالتقوی واغفر لی فی الآخرۃ والأولی۔ تو یہ دعائیں پڑھے، ان کے علاوہ جو بھی دعائیں یاد ہوں عرفات کے میدان میں زبان سے اور لکھی ہوئی، اور بہتر یہ ہے کہ زبان سے کہے بغیر جو ہے اس طریقے کا اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، تو بہتر تو ہے کہ وہ دعائیں جو حضور سے صحابہ سے ثابت ہیں ان کا اہتمام کرے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ تو ہم نے دوسرے دن کا عمل بیان کیا آج کہ 9 ذو الحجہ کو عرفات کے میدان میں جانا
یہ شریعت کا حکم ہے، اور پھر وہاں جا کر کیا کرنا ہے اس موضوع پہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب ہوگا۔